خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ کراچی میں لیاری ایکسپریس وے کے افتتاح کے بعد دونوں ٹریک عوام کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ یہ پروجیکٹ کتنی مدت میں تیار ہوا اور اس پر کیا لاگت آئی، اور اس ٹریک کے بننے کے بعد کراچی والوں کی ٹریفک کی مشکلات میں کس حد تک کمی واقع ہوگی، یہ بتا رہی ہیں صبا سلطان اپنی رپورٹ میں۔ لیاری ایکسپریس وے، کراچی کی وہ طویل سڑک جس نے کراچی میں دور دراز علاقوں کے فاصلے کو سمیٹ دیا۔ پرویز مشرف کے دور میں لیاری ایکسپریس وے کا افتتاح کیا گیا، جس کا مقصد ماڑی پور روڈ کو M9 موٹر وے سے جوڑنا تھا۔ اس منصوبے کی تعمیر اور تکمیل میں کئی سال لگے، کئی رکاوٹیں آئیں، تاہم یہ منصوبہ دیر سے صحیح مگر پایا تکمیل تک پہنچ ہی گیا، اور اس کا افتتاح وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کر دیا۔ ایکسپریس وے کراچی کا سب سے بڑا اور طویل مدت میں تیار ہونے والا منصوبہ، جو بالآخر 15 سال کی مدت میں مکمل ہو گیا۔ یہ سڑک ملاتی ہے ماڑی پور روڈ کو سیدھا نیشنل ہائی وے سوراب کوٹ سے، جس کے بنا پر اب 2.5 گھنٹے کا سفر سمٹ کر 20 منٹ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ لیاری ایکسپریس وے منصوبے کی بنیاد 11 مئی 2002 میں رکھی گئی۔ سڑک کی لمبائی 38 کلومیٹر جبکہ منصوبے کی لاگت 10 ارب سے زائد مقرر کی گئی۔ لیاری ایکسپریس وے کی تعمیر کا مقصد شہر میں بڑھتے ٹریفک مسائل کو کم کرنا تھا، ساتھ ہی بارشوں کی صورت میں لیاری ندی کے پانی سے سڑکوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنانا تھا۔ منصوبہ اگرچہ 30 ماہ میں مکمل ہونا تھا، لیکن شہری اور صوبائی حکومت کی اختیارات کے معاملے پر کھینچا تانی نے منصوبے کی تکمیل کو 30 ماہ کے بجائے 15 سال کے طویل عرصے تک پہنچا دیا۔ لیاری ایکسپریس وے پر مختلف انٹرچینجز بھی بنائے گئے ہیں۔ متعدد داخلی اور خارجی راستے بننے اور ان انٹرچینجز کی بدولت شہریوں کے لیے اس کے ذریعے سفر کرنا اب مزید آسان ہو چکا ہے۔ لیاری ایکسپریس وے پر 4 انٹرچینج موجود ہیں، جس میں ماڑی پور، سر شاہ سلیمان، منگو پیر اور سوراب گوٹ انٹرچینج شامل ہے۔ اس وقت ہم سر شاہ سلیمان انٹرچینج پر موجود ہیں۔ اگر کسی شخص کو جو ماڑی پور سے یا پھر سوراب گوٹ سے آ رہا ہے اسے شہر کے بیچوں بیچ جانا ہے، تو وہ اسی انٹرچینج کی مدد سے بآسانی موسیٰ کالونی اور ایکسپو سینٹر کی جانب جا سکتا ہے۔ 4 انٹرچینجز کے علاوہ 20 بڑے پل بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں۔ ہر داخلی انٹرچینج پر ٹکٹ بوتھس بھی بنائے گئے ہیں، جس میں مختلف نوعیت کی گاڑیوں کے لیے انٹری ٹکٹ کو مخصوص کیا گیا ہے۔ ہیوی ٹریفک، بس، ٹرک، لوڈڈ گاڑیاں، رکشا اور موٹر سائیکل لیاری ایکسپریس وے پر سفر نہیں کر سکیں گی۔ یہ پابندی اس منصوبے کے عوامی ہونے پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے اس سڑک پر وقتاً فوقتاً پیٹرولنگ کا عمل جاری رہتا ہے۔ اس منصوبے کی رہائش کے لیے کئی خاندانوں کو اپنی رہائش گاہوں کی قربانی بھی دینا پڑی۔ لیاری ایکسپریس وے اربن دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، جس کے لیے نہ صرف 15 ہاؤسنگ یونٹس ڈیمولش کیے گئے، بلکہ لیاری ندی کے اطراف میں رہنے والے 24,400 خاندان اس پروجیکٹ کی بنا پر بے گھر ہوئے، جنہیں بعد میں حکومت نے بلدیہ ٹاؤن، تیسر ٹاؤن اور منگو پیر میں متبادل جگہ فراہم کی۔ اس سڑک نے بھلے ہی دور دراز کے سفر کو سمیٹ دیا ہے، لیکن اب بھی اس پروجیکٹ پر سیکیورٹی کے حوالے سے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ انٹرچینجز پر موجود بوتھس پر لگے CCTV کیمروں کا ٹھیکہ 1 سال کے لیے نجی کمپنی کو دیا گیا، جس کی بنا پر داخلی 3 پوائنٹس پر مجموعی طور پر 13 کیمرے نصب کیے گئے۔ مگر افسوس، یہ کیمرے صرف داخل ہونے والی گاڑیوں کا تو ریکارڈ رکھتے ہیں، مگر 36 کلومیٹر اس لمبی سڑک کے بیچ اگر کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو اس کا ریکارڈ یا شواہد ان کیمرے سے حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ لیاری ایکسپریس وے کے دونوں ٹریکس تو عوام کے لیے کھول دیے گئے ہیں، تاہم ان پر ترقیاتی کام تاحال جاری ہے، جس کی بنا مستقل ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے۔ کیمرامین میسم نقوی اور جنید خان کے ساتھ صبا سلطان، کراچی اب تک۔